بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ علیہ۔ سلطان ایوبی علی بن سفیان کی طرف متوجہ ہوا جو 5 حبشی محافظوں کو ساتھ لیے آ رہا تھا۔ یہ پانچوں اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ علی بن سفیان نے کہا۔ میں نے اس دستے سے مخاطب ہو کر کہا کہ اس قبیلے کے کوئی آدمی یہاں ہوں تو باہر آ جائیں۔ یہ 5 صفوں سے باہر آ گئے۔ ان کے متعلق مجھے ان کے کماندار نے بتایا ہے کہ پرسوں سے چھٹی پر جا رہے تھے۔ میں انہیں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ لڑکی کے اغوا میں ان کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے رجب کو بلا کر کہا، کل یہاں دوسرا کماندار آ رہا ہے، آپ میرے پاس آ جائیں گے۔ میں آپ کو منجنیقوں کی کمان دینا چاہتا ہوں۔ رجب کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ عرارہ کو گھوڑے پر ڈالے ہوئے جب 2 حبشی اتنی دور نکل گئے جہاں انہیں تعقب کا خطرہ نہ رہا تو انہوں نے گھوڑے روک لیے۔ لڑکی ایک بار پھر آزاد ہونے کو تڑپنے لگی۔ حبشیوں نے اسے کہا کہ اس کا تڑپنا بیکار ہے، اب اگر اسے وہ آزاد بھی کر دے تو وہ اس ریگستان سے زندہ نہیں نکل سکے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اسے بے آبرو نہیں کرنا چاہتے۔ اگر ان کی نیت ایسی ہوتی تو وہ اس کے ساتھ وحشیوں جیسا سلوک کر چکے ہوتے۔ عرارہ حیران تھی کہ انہوں نے اسے چھیڑا تک نہیں تھا۔ انہیں تو جیسے احساس ہی نہیں تھا کہ اتنی دلکش لڑکی ان کے رحم و کرم پر ہے۔ ان میں سے ایک نے جو مارا جا چکا تھا، مرنے سے پہلے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر التجا کی تھی کہ وہ تڑپ تڑپ کر اپنے آپ کو اذیت میں نہ ڈالے۔ عرارہ نے ان سے پوچھا کہ اسے کہاں لے جا رہا ہے تو اسے جواب دیا گیا کہ وہ اسے آسمان کے دیوتا کی ملکہ بنانے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے لڑکی کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور اٹھا کر گھوڑے پر بٹھا دیا۔ اس نے آزاد ہونے کی کوشش ترک کر دی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ کوشش بے سود ہے۔ گھوڑے چل پڑے اور عرارہ ایک حبشی کے آگے گھوڑے پر بیٹھی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ رات ہو گئی ہے۔ گھوڑے رک گئے۔ اس وقت تک اس نازک لڑکی کا جسم مسلسل گھڑ سواری سے ٹوٹ چکا تھا۔ دہشت گردی سے اس کا دماغ بیکار ہو گیا تھا۔ اسے گھوڑا رکتے ہی اپنے ارد گرد 3-4 مردوں اور 3 عورتوں کی ملی جلی آوازیں سنائی دینے لگی۔ یہ زبان اس کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ یہی حبشی راستے میں ان کے ساتھ عربی زبان میں باتیں کرتے تھے۔ ان کا لہجہ عربی نہیں تھا۔ ابھی اس کی آنکھوں سے پٹی نہیں کھولی گئی تھی۔ اس کی تو جیسے زبان بھی بند ہو گئی تھی۔ اسے کسی نے اٹھا کر کسی نرم چیز پر بٹھا دیا۔ یہ پالکی تھی۔ پالکی اوپر کو اٹھی اور اس کا ایک اور سفر شروع ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی دف کی ہلکی ہلکی گونجدار تاپ سنائی دینے لگی اور عورتیں گانے لگی۔ اس گانے کے الفاظ تو وہ نہ سمجھ سکتی تھی۔ اس کی لے میں جادو کا اثر تھا۔ یہ اثر ایسا تھا جس نے عرارہ کے خوف میں اضافہ کر دیا، لیکن اس خوف میں ایسا تاثر بھی پیدا ہونے لگا جیسے اس پر نشہ یا خمار طاری ہو رہا ہو۔ رات کی خون کی خمار میں لذت سی پیدا ہو رہی تھی۔ عرارہ نے یہ چاہتے ہوئے کہ وہ پالکی سے کود جائے اور بھاگ اٹھے اور یہ لوگ اسے جان سے مار دیں، اس نے ایسی جرات نہ کی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ ان انسانوں کے قبضے میں نہیں بلکہ اور ہی طاقت ہے جس نے اس پر قابو پا لیا ہے اور اب وہ اپنی مرضی سے کوئی حرکت نہیں کر سکے گی۔ وہ محسوس کرنے لگی کہ پالکی بردار سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ وہ چڑھتے گیا، کم و بیش 30 سیڑھیاں چڑھ کر وہ ہموار چلنے لگے اور چند قدم چل کر رک گئے۔ پالکی زمین پر رکھ دی گئی۔ عرارہ کی آنکھوں سے پٹی کھول کر کسی نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ تھوڑی دیر بعد ان ہاتھوں کی انگلیاں کھلنے لگی اور لڑکی کو روشنائیاں دکھائی دینے لگی۔ آہستہ آہستہ ہاتھ کی اس انگلیوں سے آنکھوں سے ہٹ گئے۔ وہ ایک ایسی عمارت میں کھڑی تھی جہاں ہزاروں سال پرانی تھی۔ گول ستون اوپر تک چلے گئے۔ ایک وسیع ہال تھا جس پر فرش روشنیوں میں چمک رہا تھا۔ دیواروں کے ساتھ ڈنڈے سے لگے ہوئے تھے اور ڈنڈے کے سروں پر مشعلوں کے شعلے تھے۔ اندر کی فضا میں ایسی خوشبو تھی جس کی مہک اس کے لیے نئی تھی۔ دف کی ہلکی ہلکی تاپ اور عورتوں کا گیت اسے سنائی دے رہا تھا۔ یہ تاپ اور یہ لے حال میں ایسی گونج پیدا کر رہی تھی جس میں خواب کا تاثر تھا
اس نے سامنے دیکھا ایک چبوترا تھا جس کی 8-10 سیڑھیاں تھیں۔ چبوترے پر پتھر کے بت کا ایک منہ اور سر تھا۔ اس کی ٹھوڑی کے نیچے تھوڑی سی گردن تھی، تھوڑی سے ماتھے تک یہ پتھر کا چہرہ قد اول انسان سے بھی 1.5-2 فٹ اونچا تھا۔ منہ کھلا ہوا تھا اور جتنا چوڑا تھا کہ ایک آدمی ذرا سا جھک کر اس میں داخل ہو سکتا تھا۔ منہ میں سفید دانت بھی تھے، یوں لگتا تھا جیسے کہ چہرہ کہکے لگا رہا ہو۔ اس کے دونوں کانوں میں ڈنڈے نکلے ہوئے تھے جن کے باہر والے سروں پر مشعلیں جل رہی تھی۔ اچانک اس کی آنکھیں جو کم و بیش گز بھر چوڑی تھی چمکنے لگی، ان سے روشنی پھوٹنے لگی، عورتوں کے گیت کی لے بدل گئی، دف کی تاپ میں جوش پیدا ہو گیا، پتھر کے منہ کے اندر روشنی ہو گئی۔ لمبے لمبے سفید چوگے پہنے ہوئے 2 آدمی جھک کر منہ سے باہر آئے، منہ سے باہر آ کر ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد پتھر کے منہ میں سے ایک اور آدمی نمودار ہوا، وہ بھی جھک کر باہر آیا۔ وہ ذرا برا لگتا تھا، اس کا چوگا سرخ رنگ کا تھا اور اس کے سر پر تاج تھا۔ ایک سانپ جو مصنوعی تھا اس کے دائیں کندھے پر کنڈلی مارے اور پھن پھلائے بیٹھا تھا اور ایک بائیں کندھے پر۔ دونوں سانپوں کے رنگ سیاہ تھے۔ رارا پر ایسا روب طاری ہوا کہ وہ سن ہو کے کھڑی رہی۔ یہ آدمی جو اس قبیلے کا مذہبی پیشوا یا پروہت تھا چبوتروں کی سیڑھیاں اتر آیا۔ وہ آہستہ آہستہ رارا تک آیا اور دونوں گھٹنے فرش پر رکھ کر اس نے لڑکی کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چوم لیے۔ اس نے لڑکی سے عربی زبان میں کہا، تم ہو وہ خوش نصیب لڑکی جسے میرے دیوتا نے پسند کیا ہے، ہم تمہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ رارا بیدار ہو گئی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، میں کسی دیوتا کو نہیں مانتی، اگر تم دیوتاؤں کو مانتے ہو تو میں تمہیں انہی کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ یہاں جو بھی آتی ہے یہی کہتی ہے۔ پروہت نے کہا، لیکن اس پر اس مقدس جگہ کا راز کھلتا ہے تو کہتی ہے کہ میں یہاں سے جانا نہیں چاہتی۔ میں جانتا ہوں تم مسلمانوں کے خلیفہ کی محبوبہ ہو، مگر جس نے تمہیں پسند کیا ہے اس کے آگے دنیا کے خلیفے اور آسمانوں کے فرشتے سجدے کرتے ہیں، تم جنت میں آ گئی ہو۔ اسی نے چوگے کے اندر سے ایک پھول نکالا اور رارا کی ناک کے ساتھ لگا دیا۔ رارا حرم کی شہزادی تھی، اس نے ایسے ایسے عطر سونگے تھے جو اس جیسی شہزادیوں کے سوا اور کوئی خواب میں بھی نہیں سونگ سکتا تھا، مگر اس کی پھول کی بو اس کے لیے انوکھی تھی۔ یہ بو اس کی روح تک اتر گئی، اس کی سوچوں کا رنگ ہی بدل گیا، اس کی نظروں کے زاویے ہی بدل گئے۔ پروہت نے کہا، یہ دیوتا کا تحفہ ہے، اور اس نے پھول اس کی ناک سے ہٹا لیا۔ رارا نے ہاتھ آہستہ آہستہ آگے کیا اور پروہت کا پھول والا ہاتھ پکڑ کر اپنے ناک کے قریب لے آئی۔ پھول سونگ کر خمار آلود آواز میں بولی، کتنا دلنشیں تحفہ ہے، آپ یہ مجھے دے دیں گے یا نہیں؟ کیا تم نے تحفہ قبول کر لیا ہے؟ پروہت نے پوچھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ ہاں، رارا نے جواب دیا، میں نے یہ تحفہ قبول کر لیا ہے۔ اس نے پھول کو ایک بار پھر سونگا اور اس نے آنکھیں بند کر لی، جیسے مہک کو اپنے وجود میں جذب کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ دیوتا نے بھی تمہیں قبول کر لیا ہے، پروہت نے کہا اور پوچھا، تم اب تک کہاں تھی؟ لڑکی سوچ میں پڑ گئی، جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ سر ہلا کر بولی، میں یہی تھی۔ نہیں، میں اور جگہ تھی، مجھے یاد نہیں کہ میں کہاں تھی۔ تمہیں یہاں کون لایا ہے؟ کوئی بھی نہیں، رارا نے جواب دیا، میں خود آئی ہوں۔ تم گھوڑے پر نہیں آئی تھی؟ نہیں، لڑکی نے جواب دیا، میں اڑتی ہوئی آئی ہوں۔ کیا راستے میں صحرا اور پہاڑ اور جنگل اور ویرانے نہیں تھے؟ نہیں تو، لڑکی نے جواب دیا، ہر طرف سبزہ زار اور پھول تھے۔ تمہاری آنکھوں پر کسی نے پٹی نہیں باندھی تھی؟ پٹی؟ نہیں تو، لڑکی نے جواب دیا، میری آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور میں نے رنگ برنگ پرندے دیکھے تھے، پیارے پیارے پرندے۔ پروہت نے اپنی زبان میں بلند آواز میں کچھ کہا۔ رارا کے عقب سے 4 لڑکیاں آئیں، انہوں نے اس کے کپڑے اتار دیے اور مادر ذات ننگی ہو گئی۔ اس نے مسکرا کر پوچھا، دیوتا مجھے اس حالت میں پسند کریں گے؟ پروہت نے کہا، نہیں، تمہیں دیوتا کے پسند کے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ لڑکیوں نے اس کے کندھوں پر چادر سی ڈال دی جو اتنی چوڑی تھی کہ کندھوں سے پاؤں تک اس کا جسم مستور ہو گیا۔
उस चादर के किनारों पर रंगदार रस्सियों के टुकड़े थे। चादर आगे करके उन टुकड़ों को गांठें दे दी गई और चादर नहायत मौजू चोगा बन गई। उम्मे अरारा के बाल रेशम जैसे मुलायम और स्याही माल भूरे थे। एक लड़की ने उसके पाँव में बालों में कंघी करके उसके शानों पर फैला दिए। उसका हुस्न और ज़्यादा बढ़ गया। पुरोहित ने उसे मुस्कुरा कर देखा और घूमकर पत्थर के मुहीब चेहरे की तरफ चल पड़ा। दो लड़कियों ने उम्मे अरारा के हाथ थाम लिए और पुरोहित के पीछे पीछे चल पड़ी। उम्मे अरारा शहजादियों की तरह चल पड़ी। उसने इधर उधर नहीं देखा कि माहौल कैसा है। उसकी चाल में और ही शान थी। औरतों का राग उसे पहले से ज़्यादा तिलसमाती और पुरसोज मालूम होने लगा। वो पुरोहित के पीछे हाथ लड़कियों के हाथों में रखे चबूतरे की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। पुरोहित पत्थर के पहाड़ जैसे चेहरे के मुंह में दाखिल हो गया। उम्मे अरारा भी 3 सीढ़ियाँ चढ़कर बुत के मुंह में झुककर दाखिल हो गई। दोनों लड़कियाँ वहीं खड़ी रहीं। उम्मे अरारा का हाथ पुरोहित ने थाम लिया। मुंह की छत इतनी ऊंची थी कि वो सीधे चल रहे थे। हलक में पहुंचे तो आगे सीढ़ियाँ थी। वो सीढ़ियाँ उतर गए। एक तहखाना था जहाँ कंदलीलें रोशन थी। एक कमरे में भी महक थी। ये कमरा कशादा नहीं था, छत ऊंची नहीं थी। उसकी दीवारें और छत दरख्तों के पत्तों और फूलों से ढकी हुई थी। फर्श पर मुलायम घास और घास पर फूल बिछे हुए थे। एक कोने में खुशनुमा सुराही और प्याले रखे थे। पुरोहित ने सुराही से 2 प्याले भरे, एक उम्मे अरारा को दिया। दोनों ने प्याले होंठों से लगाए और खाली कर दिए। देवता कब आएगा? उम्मे अरारा ने पूछा। तुमने अभी उसे पहचाना नहीं? पुरोहित ने कहा। तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? उम्मे अरारा उसके पाँव में बैठ गई और बोली, हाँ, मैंने उसे पहचान लिया है। तुम वो नहीं हो जिसे मैंने ऊपर देखा था। तुमने मुझे कबूल कर लिया है? हाँ। पुरोहित ने कहा, आज से तुम मेरी दुल्हन हो। मैं आपको और कुछ नहीं बता सकता। मेरे बाप ने मुझे इतना बताया था कि पुरोहित लड़की को फूल सुंघाता है, जिसकी खुशबू से लड़की के जहन से निकल जाता है कि वो क्या थी, कहाँ से आई है और किस तरह लाई गई है। वो पुरोहित की लौंडी बन जाती है और उससे दुनिया की गंदी चीज़ें भी खूबसूरत दिखाई देती हैं। पुरोहित 3 रातें उसे अपने साथ तहखाने में रखता है। ये इंकशाफ उन 5 सूडानी हबशियों में से एक अली बिन सुफियान के सामने बयान कर रहा था, जिन्हें उसने खलीफा के मुहाफ़िज़ दस्ते में से निकाला था। ये 5 उसी कबीले में से थे जिस कबीले के वो 4 थे जिन्होंने उम्मे अरारा को अगवा किया था। अपने साथ ले जाकर अली बिन सुफियान ने इन 5 से कहा था कि चूँकि वो उसी कबीले के हैं जो 30 साल के आखिर में जश्न मनाता है और वो छुट्टी पर जा रहे थे, इसलिए उन्हें मालूम होगा कि लड़की किस तरह अगवा हुई है। इन 5 ने कहा कि उन्हें अगवा का इल्म ही नहीं। अली बिन सुफियान ने उन्हें ये लालच भी दिया कि वो सच बता देंगे तो उन्हें कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। फिर भी वह लाइल्मी का इजहार करते रहे। ये कबीला वाशियाना मजाज और खून रोज़ी की वजह से मशहूर था। उन्हें सज़ा का ज़रा भर भी डरना था। 5 अपनी दलेरी से इनकार कर रहे थे। आखिर अली बिन सुफियान को वो तरीके आजमाना पड़े जो पत्थर को भी पिघला देते हैं। 5वें को अलग करके अली बिन सुफियान उन्हें इस जगह ले गया जहाँ चीखें और आहो बका कोई नहीं सुनता था। मुसलसल अजियत और तशद्दुद से कोई मुल्ज़िम मर जाए तो किसी को परवाह नहीं होती थी। ये 5 सूडानी बड़े ही सख्त जान मालूम होते थे। वो रात भर अजियत सहते रहे। अली बिन सुफियान रात भर जागता रहा। आखिर उन्हें इस इम्तहान में डाला गया जो आखिरी हरबा समझा जाता था। यह था चक्कर शिकंजा। राहत की तरह चौड़े और बहुत बड़े पहिए पर मुल्ज़िम को उल्टा लुटाकर हाथ रस्सियों से चक्कर के साथ बांध दिए जाते और पांव टखनों से रस्सियां डालकर फर्श में गाड़े हुए कीलों से कस लिए जाते थे। पहिए को ज़रा सा आगे चलाया जाता था तो मुल्ज़िम के बाजू कंधों से और टांगे कोहनों से अलग होने लगती थी। बाज़ औक़ात मुल्ज़िम को खींच कर पहिए को एक जगह रोक लिया जाता था। अज़ियत का ये तरीका मुल्ज़िमों को बेहोश कर देता था। सहर के वक्त एक ज़ोर उमर हबशी ने अली बिन सुफियान से कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ लेकिन देवता के डर से नहीं बताता। देवता मुझे बहुत बुरी मौत मारेंगे। क्या इससे बढ़कर कोई बुरी मौत हो सकती है?
جو میں تمہیں دے رہا ہوں۔ علی بن سفیان نے کہا اگر تمہارے دیوتا سچے ہوتے تو وہ تمہیں اس شکنجے سے نکال نہ لیتے۔ تم اگر مرنے سے ڈرتے ہو تو موت یہاں بھی موجود ہے، تم بات کرو۔ میرے ہاتھ میں ایک ایسا دیوتا ہے جو تمہیں تمہارے دیوتا سے بچا لے گا۔ یہ سوڈانی حبشی کئی بار بے ہوش ہو چکا تھا، اسے دیوتا نہیں موت صاف نظر آ رہی تھی۔ علی بن سفیان نے اس کی زبان کھولی، اسے شکنجے سے کھول کر کھلایا پلایا اور آرام سے لٹا دیا۔ اس نے اعتراف کیا کہ ام عرارہ کو ان کے قبیلے کے 4 آدمیوں نے اغوا کیا تھا۔ وہ چاروں چھٹی پر چلے گئے تھے، انہوں نے اغوا کی رات اور وقت بتا دیا تھا۔ یہ 5 حبشی جو علی بن سفیان کے قبضے میں اس رات پہرے پر تھے، اغوا کرنے والوں میں سے 2 کو اندر آنا تھا، انہیں بڑے دروازے سے داخل کرنے کا انتظام انہوں نے کیا تھا اور انہیں اغوا اور فرار میں پوری مدد دی تھی۔ اس حبشی نے بتایا کہ اس لڑکی کو دیوتا کی قربان کر دیا جائے گا۔ ہر 3 سال بعد ان کا قبیلہ 4 روزہ جشن مناتا ہے، لیکن لڑکی اپنے قبیلے کی نہیں ہوتی۔ شرط یہ ہے کہ لڑکی غیر ملکی ہو، سفید رنگ کی ہو، اونچے درجے کے خاندان کی ہو اور اتنی خوبصورت ہو کہ لوگ دیکھ کر ٹھٹک جائیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی خوبصورت ویڈیو۔ اچھی لگے تو لائک کرنے کے بعد چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی